لا اقسمو نفی فرما دیتے سے میں اس دی قسم نہیں چیندا مولا یہ شہر مکہ ہے اس وچ تیرا گھر ہے بیت اللہ ہے مولا اس وچ حجر اسود ہے اس وچ مقام ابراہیم ہے اس وچ صفا و مروہ ہے اس وچ چاہے زمزم ہے اس وچ میدان عرفات ہے اس وچ مقام مینا ہے مولا اس وچ تیریاں نشانیاں ہیں تو قسم کیوں نہیں چیننا ہے فرمائندہ ہے بے شک کعبہ ہے بیت اللہ ہے لیکن میں اس دا بھی رب ہاں بے شک مقام ابراہیم ہے میں اس دا بھی رب ہاں بے شک حجر اسود ہے میں اس دا بھی رب ہاں بے شک چاہے زمزم ہے میں اس دا بھی رب ہاں مینوں کی لوڑ پئی کہ میں شہراں دیاں قسماں چیندا وتا لا اقسم بہذا البلد میں اس شہر دی قسم نہیں چیندا ٹھیک ہے گل سمجھ آ گئی بھئی انہوں لوڑ نہیں کہ وہ شہراں دیاں قسماں چاہے لیکن اگلے ہی آیت وچ فرمائندا ہے وانت حل بہذا البلد محبوبہ میں اس شہر دی قسم چیننا ہاں مولا انہیں پیا فرمائنا ہے میں قسم نہیں چیندا انہیں فرما رہے ہیں میں قسم چیننا مولا تو کیوں قسم چیننا ہے وہ فرمائنا ہے میں اس واسطے قسم نہیں چیندا اس وچ حجر اسود ہے اس واسطے بھی نہیں اس وچ بیت اللہ ہے اس واسطے بھی نہیں اس وچ مقام ابراہیم ہے اس واسطے بھی نہیں اس وچ صفا و مروہ ہے میں تا قسم اس واسطے چیننا ہاں وَأَنْتَ محبوبہ اس شہر دی گلیاں نے سب تو پہلے تیرے قدماں دے تلویاں نو چومیا سبحان اللہ سبحان اللہ قسم ہے اس شہر دی کیونکہ اس شہر دی خاک دے ذریاں دا تعلق تیرے قدماں دے تلویاں نال ہو گیا ہے یار جنہ درختاں ہے محبوب دا ذکر سبحان اللہ انہاں درختاں دی قسم ہے جس پہاڑ تے یار دا ذکر ہوئے اس پہاڑ دی قسم ہے جس شہر دی خاک دے ذریاں دا تعلق محبوب دے قدماں نال ہو جاوے اس شہر دی قسم ہے اگے غور فرماؤ وہ فرمائندا ہے والعادیاتی ضبحا فالموریات قدحا محبوبہ مینوں تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے پیراں دے سٹماں چوں اڈن والی دھول دی قسم سبحان ذرا قسم دے غور فرماؤ قسم کس شہری چاہ رہے ہیں رب ہو کے فرمائندا ہے تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے سٹماں چوں جیڑی دھول اڑتی ہے مینوں اس دھول دی قسم ہے او مجنوں تو کسے پوچھیا بھی تیرے نزدیک قرآن کیا ہے مجنوں عاشق ہے دیوانہ ہے اس کو پوچھا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے انہوں دیوانہ جواب دیتا ہے وہ آندھا ہے لیکن یہ بھی یاد رہے آداب غم عشق سے بیگانہ نہیں ہے دیوانہ میری رائے میں دیوانہ نہیں قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں اللہ اکبر انہیں تو پوچھا گیا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے وہ آندھا ہے میرے نزدیک قرآن دو عشق دے مارے آنیاں گلہ ہیں دو عشق دے مارے آنیاں ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی قرآن گفتگو ہے حسینوں کے پیار کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی قرآن گفتگو ہے حسینوں کے پیار کی یہ کیا ہے کعبہ مسجد و کرسی و لوح و عرش یہ کیا ہے کعبہ مسجد و کرسی و لوح و عرش مٹی بکھر گئی ہے ذرا کوئے یار کی یہ کیا ہے کعبہ مسجد و کرسی و لوح و عرش مٹی بکھر گئی ہے ذرا کوئے یار کی تو حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں قسمہ بھی اٹھا رہے تھے فرمائندہ ہے قد نرا تقلبا وجہک فی السما محبوبہ جس تیرا چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھتا ہے تے اسی تینوں وینے اسی ذرا غور فرماؤ فرما رہے قد نرا اسی وینے ہیں حالانکہ ویکھنا دا ہے کہ ہوتا ہے کہ تے ہکو ہے ایک ہے
ایک دی ہر دم سکھ ہے جیڑا ایک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ایک کو ہے لیکن ایک فرما رہا ہے کہ اسی وینے ہیں مولا اسی کی دعا توتا ہے صوفیاء اس کا جواب دیں دیں علماء ظواہر نہیں دے سکتے انہوں نے بس کرو صوفیاء فرمائیں بے شک وہ ایک ہے لیکن اساں ساریاں اپنی آغوش رحمت لے لیندا ہے اور فرمائندا ہے آؤ جڑے مینوں ویکھنا چاہندے ہو سبحان اللہ آؤ جڑے میرے دیدار دے طالب ہو آؤ جڑے میرے دیدار دے مشتاق ہو آؤ جڑے مینوں ویکھنا چاہندے ہو آؤ اسی سارے رل کے اونوں ویکھیے جینوں میں وینا فرمائندا ہے قد نرا اسی تینوں وینے ہیں کیونکہ حسین ماہ جبین حسین اپنا حسن ویکھن واسطے محبوب دے یاد رہے جڑا سونا ہوندا ہے حسین وہ اپنا حسن اپنے آپ نو ویندا ہے اپنی چشم سرمگی نو ویندا ہے اپنے حسن نو ویندا ہے کیوں ویندا ہے انداز اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ اپنا حسن دیکھن واسطے حسین اپنا حسن دیکھن واسطے آئینے دا انتظام کرتا ہے شیشے دا اہتمام کرتا ہے آپ گینے دا انسرام کرتا ہے یار حسن مطلق نے میلاد مصطفیٰ ہے کیا جملے چرز کرسا حسن مطلق نے مالک حقیقی نے خالق تحقیقی نے ذات لم یزلی نے اپنا حسن اپنی صفات بلکہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے واسطے محمد عربی دے آئینے دا انتظام کیتا اس نے اپنا حسن دیکھنے واسطے محبوب دے حسن دے آئینے دا انتظام کیتا اس واسطے فرمائندہ ہے قد نرا اسی تینوں وینے ہیں کیونکہ اگر اساں اپنے آپ نو دیکھنا ہوئے تامی اسی تینوں وینے واہ واہ مشکات شریف دی حدیث پاک حضور علیہ السلام کعبے دے سینش تشریف فرمانے حتیم جیڑا حج تے عمرے تے گیا ہوگے نا اس حتیم ویکھی اس حتیم کعبے دا حصہ ہے اور اس حتیم دے وچ دو قبراں بھی ہیں مولوی نہیں دسیں دے لوگ کہیں دے دسن تا آپ پھس دے کعبے دی حتیم وچ دو قبراں کہیں قبراں ایک قبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ہے دوسری قبر آپ کی والدہ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ دو قبراں کعبے دی حتیم دے اندر ہن یار سوال پیدا ہوتا ہے بھئی آپاں تو ہو گئے قبر پرست سانو تاں دینا بھی تسی کون ہو تسی ہے کہ قبر پرست قبراں تے جاندے ہو قبراں تے جا کے دعا منگدے ہو قبراں نوں چومدے ہو تسی تا قبر پرست ہو لا حول ولا قوت تسی ہے کہ شرک کر دے ہو تسی ہے کہ قبر پرست ہو چلو ٹھیک ہے یار اسی ہاں قبر پرست لیکن جڑیاں دو قبراں کعبے دے وچ ہیں اسے دا پے طواف کر دے ہو اسے نوں پے سجدے کر دے ہو اسے دا پے حج کر دے ہو اسے اللہ منہ کر کے پے نماز پڑھ دے ہو یار اگر دو قبراں دے وچ ہوندیاں ہویاں بھی سجدہ قبراں نوں نہیں ہوندا سجدہ اللہ نوں ہوندا ہے تے جے یار دے بوئے تے سر جھکا دیتا جاوے تاوی سجدہ غیر نوں نہیں ہوندا حضور حتیم دے وچ تشریف فرمانے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق جمال مصطفیٰ حضور دی خدمت حاضر نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سا فرمایا ہے رائیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب نو حسین ترین صورت ویکھیا ہے ذرا سانو بھی دسو خدا کیسا ہے
سانو بھی دسو خدا کون آکھ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھائی تو سانو فرمایا ہے رائے تو ربی فی حسن صورت، میں اپنے رب نو حسین ترین صورت وچ ویکھیا ہے۔ سانو بھی دسو خدا کیسا ہے، کیونکہ ہر عاشق دے عشق دا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ معشوق نو ویکھے، ہر محب دی محبت دا تقاضا ہے کہ محبوب نو ویکھے، ہر عابد دی عبادت دا تقاضا ہے کہ معبود نو ویکھے۔ یوں عرض کر رہے ہیں نا کہ سانو بھی دسو جنوں تساں ویکھیا ہے سانو بھی وکھاؤ کیسا ہے۔ انہوں نے جواب کی ہونا چاہیے؟ جواب تا یہ ہونا چاہیے بھی ابو بکر انہوں ویکھیا نہیں جا سکتا، وہ بے صورت ہے، وہ صورت تو پا کے، وہ جسم تو پا کے، وہ مکان تو پا کے، وہ تعین تو پا کے، وہ سمت تو پا کے